بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 61واں سبق ہے، جس میں ہم حروف غیر عاملہ کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر ان میں سے ان کی پہلی قسم حروف تنبیہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حروف غیر عاملہ کی تعریف اور تعداد کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف غیر عاملہ ان حروف کو کہتے ہیں جو معنن عمل کریں لیکن لفظاً عمل نہ کرے، یعنی یہ وہ حروف ہے جو کہ معنوی عمل کرتے ہیں لیکن لفظی طور پر یعنی رفع، نصب، جر یا جزم وغیرہ کا عمل نہیں کرتے۔ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہیں جو معنن عمل کرتے ہیں لیکن لفظاً عمل نہیں کرتے۔ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں اور ان کے جملہ حروف 52 ہے۔ حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تحدید، حروف توقع، حروف استفہام، حروف ردع، تنوین، نون تاکید، حروف زائدہ، حروف شرط، لولا، لام مفتوح، ما بمعنی مادامہ اور حروف عطف۔ تو یہ کل 16 قسمیں ہوئیں حروف غیر عاملہ کی۔ حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تحزیز، حروف توقع، حروف استفہام، حروف ردع، تنوین، نون تاکید، حروف زائدہ، حروف شرط، لولا، لام مفتوح، ما بمعنی مادامہ اور حروف عطف۔ آج کی سبق میں ہم حروف تنبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حروف تنبیہ کی تعریف کریں گے۔ تنبیہ پر وزن تفعیل مصدر ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے کسی کو بیدار کرنا، جگانا، واقف کرنا اور خبردار کرنا۔ تنبیہ پر وزن تفعیل مصدر ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے کسی کو بیدار کرنا، جگانا، واقف کرنا، خبردار کرنا۔ اور اصطلاح میں حروف تنبیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو مخاطب کو آگاہ کرنے اور ہوشیار کرنے کے لیے آتے ہوں کہ خبردار، غافل نہ رہ۔ اصطلاح میں حروف تنبیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو مخاطب کو آگاہ کرنے اور ہوشیار کرنے کے لیے آتے ہوں کہ خبردار، غافل نہ رہ۔ حروف تنبیہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو بھائی حروف تنبیہ 3 ہیں جن کو حروف استفتاح بھی کہا جاتا ہے۔ الا، اما، ہا، اور ان کا معنی ہے خبردار، سنو، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ الا، اما، ہا، یہ 3 حروف تنبیہ ہے۔ اب یہ تینوں حروف تنبیہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں؟
تو بھائی یہ شروعی جملہ پر داخل ہوتے ہیں، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ۔ حروف تنبیہ جو ہیں یہ شروع جملہ میں داخل ہوتے ہیں، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، جیسے الا زید قائم، آگاہ ہو زید کھڑا ہے، تو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے، الا زید قائم۔ اسی طرح اما لا تفعل، خبردار یہ کام مت کر، لا تفعل یہ فعل نہیں ہے اور جملہ فعلیہ ہے، تو یہاں پر اما جو ہے یہ جملہ فعلیہ کی شروع میں داخل ہوا ہے۔ اسی طرح ہا زید قائم، وہ زید کھڑا ہے، تو یہاں پر ہا جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے۔ اسی طرح ہا زید عالم، سنو زید عالم ہے، تو یہاں پر بھی ہا جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے۔ پھر حروف تنبیہ کا آپس میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی الا اور اما صرف جملہ پر داخل ہوتے ہیں، مفرد پر نہیں آتے۔ البتہ ہاں یہ جملہ اسمیہ اور مفرد دونوں پر آتا ہے، لیکن ہر مفرد پر بھی نہیں آتا، بلکہ اس میں اشارہ کی شروع میں آتا ہے، جیسے ہازانی، ہازا وغیرہ، یا منادہ معرف باللام کی شروع میں آتا ہے، جیسے یا ایھا الرجل۔ یہاں پر الرجل منادہ معرف باللام ہے، تو یا ایو کے ساتھ ہا کا اضافہ کیا جائے گا، یا ایھا الرجل، تو الرجل کے شروع میں ہا آیا ہے، اور یا ضمیر مرفوع منفصل کے شروع میں آتا ہے، جیسے ہا انتم اولائی۔ تو بھائی جہاں تک الا اور اما کا تعلق ہے تو وہ صرف اور صرف جملہ پر داخل ہوتے ہیں، مفرد پر نہیں آتے۔ البتہ ہا جو ہے یہ جملہ اسمیہ اور مفرد دونوں پر آتا ہے، لیکن ہر مفرد پر نہیں آتا، بلکہ اس میں اشارہ پر آتا ہے، منادہ معرف باللام کے شروع میں آتا ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل کے شروع میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا الا فقط تنبیہ کے لیے آتا ہے؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تنبیہ کے علاوہ بھی چند معانی کے لیے آتا ہے، جیسے تمنی، توبیخ، استفہامی انکاری، عرض اور تحزیز وغیرہ، جن کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔